دیکھیں جی، چیف جسٹس یحییٰ فریدی صاحب جو ہیں وہ ایک ماناس قانوندان بھی رہ چکے ہیں بحیثیت وکیل، اور ہمیں یہی اس وقت توقع ہے کہ وہ جس منصب پہ بیٹھے ہوئے ہیں بحیثیت چیف جسٹس آف پاکستان، کہ وہ اپنے فرائض منصبی جو ہیں وہ صحیح طریقے سے ادا کریں گے۔ وہ عدل کی کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور جتنے کیسز ہیں ان کے ساتھ بلا تفریق وہ عدل اور انصاف کے ساتھ پیش آئیں گے۔ یہ ہماری توقع ہے چیف جسٹس آف پاکستان سے۔ دیکھیں جی، ہماری پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم ایٹسٹرا بالکل کلیئر ہے، اور اس وقت ہمارے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں، اور ہماری لیگل ٹیم ہی ڈیسائیڈ کرے گی کہ کون شخص لیگل ٹیم کا حصہ ہوں گے اور نہیں ہوں گے، اور فائنل اتھارٹی وزیر اعظم عمران خان صاحب خود ڈیسائیڈ کریں گے۔ ان لوگوں نے ووٹ دیے ہیں، جیسے کہ زین قریشی کا بھی نام آ رہا ہے، کس حوالے سے آپ کی پارٹی کا کیا موقف ہے؟ زین قریشی صاحب نے کوئی ووٹ نہیں دیا۔ ہمارے ساتھیوں کو پارٹی نے، کور کمیٹی نے ڈیسائیڈ کیا، پولیٹیکل کمیٹی نے ڈیسائیڈ کیا، اور ان کو شو کاز نوٹسز جاری کر دیے گئے۔ شو کاز نوٹس کا جس وقت جواب ابھی سارے دے رہے ہیں تو وہ پارٹی ہی ڈیسائیڈ کرے گی کہ کیا کرنا ہے آگے۔ دیکھیں جی، 26ویں ترمیم کا طریقہ کار بھی غلط تھا۔ جس پارلیمنٹ میں 26ویں ترمیم پاس کی ہے اس کا وجود ہی اس حکومت کا غلط ہے۔ میں نے بحیثیت لیڈر آف دی اپوزیشن فلور آف دا ہاؤس پہ یہ پوائنٹ آؤٹ کیا کہ یہ فارم 47 کی حکومت ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، یہ سینٹ بھی مکمل نہیں ہے، کے پی کی سیٹیں یہاں پہ نہیں ہیں۔ یہاں پہ خواتین کی سیٹیں جو پاکستان تحریک انصاف کی ہیں وہ الیکشن کمیشن نے وہاں پہ ڈنڈا مارا ہوا ہے، اور وہ ہمیں نہیں ملی گئی۔ اس کے علاوہ لوگوں کو زد و کوب کیا گیا، اس کے ثبوت ہم نے دیے، اور پھر اس سے اہم بات کہ جو اسپیشل کمیٹی بٹھائی گئی تھی اس کا کام ہی نہیں تھا کہ کانسٹیٹیوشنل میٹرز پہ وہ اس طرح دیکھے۔ اسی طرح یہ ہے کہ آپ ٹریکٹر کو موٹر وے پہ لگا دیں یا موٹر وے کی گاڑی آپ کھیتوں پہ لگا دیں، 4 پہیے دونوں کے ہوتے ہیں پر دونوں کا کام مختلف ہوتا ہے۔ اسپیشل کمیٹی کا کام جو بنا تھا وہ ایم این ایز کی رسپانسبلٹیز اور پریویلیجز کا تھا۔ ہمارے لوگ جو پہلے بھی زد و کوب ہوئے تھے، پارلیمنٹ کے اندر آ کے انٹیلیجنس ایجنسی کے لوگوں نے ان کو اٹھایا تھا، زد و کوب کیا تھا، مارا تھا، اریسٹ کیا تھا، اس کا تعین کرنا تھا کہ اس کا ذمہ دار کون ہے۔ اسپیشل کمیٹی نے اپنا کام نہیں کیا اور وہ دوسری طرف چل پڑے، یہاں تک کہ جو اسپیشل کمیٹی کے چیئر تھے سائیں خورشید شاہ صاحب، ان کو بھی نہیں معلوم تھا کہ جو 10ویں میٹنگ تھی اس پہ جو دستاویز یا پھر جو مسودہ اگری ہوا تھا وہ کابینہ میں گیا، اس کو تبدیل کیا گیا۔ سو کابینہ نے اور اس فارم 47 حکومت نے پارلیمنٹ کے ساتھ اور اسپیشل کمیٹی کے ساتھ داغا بازی کی۔ اور مولانا فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے آپ بات کریں تو ان کے ساتھ، وہ بھی اپوزیشن کی پارٹی ہیں، ہم بھی اپوزیشن کی پارٹی ہیں۔ ہمارا تحریک تحفظ آئین پاکستان کے ساتھ ہم لوگ اس کے ایک ممبر ہیں۔ ہمارے الائنس کے صدر جناب محمود خان اچکزئی صاحب ہیں، تو ہمارا اپنا ایک نظریہ ہے، ہم لوگ اس نظریے پہ قائم ہیں، بحیثیت پارٹی بھی، بحیثیت الائنس بھی۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کا بھی ایک ٹریک پہ، پیرلل ٹریک پہ پٹریاں دونوں، ہمارا ہدف ایک ہی ہے کہ یہ مصنوعی حکومت یہ ملک کو نہیں چلا سکتی۔ ملک میں جو ضروریات ہیں لوگوں کی، وہ مہنگائی ہے، وہ غربت ہے، وہ آپ کی بے روزگاری ہے، اس کو ہم نے ایڈریس کرنا ہے، نہ کہ اس وقت جو عیاشیاں ہو رہی ہیں، اس حکومت کی اخراجات بڑھ رہے ہیں، کسی چیز پہ کنٹرول نہیں ہے، کرپشن عروج پہ ہے۔ 450 ارب روپے کا گندم کا سکینڈل ہوا، خود ہی اپنی کمیٹی بٹھائی اور خود ہی اپنے آپ کو صاف کر دیا۔ بے تحاشا اور سکینڈلز آ رہے ہیں، چینی ایکسپورٹ ہو رہی ہے، ملک میں چینی کی قیمت بڑھ رہی ہے، کنٹرول میں کوئی چیزیں ہیں نہیں، تو اس پہ یہ لوگ اٹینشن ادھر ادھر کرنا چاہ رہے ہیں۔ ملک میں افراتفری ہے، بلوچستان میں اسمگلنگ دیکھیں، وہاں پہ کیا حالات بنے ہوئے ہیں، وہاں پہ افراتفری ہے، کے پی کے بارڈر ایریاز میں، وہاں پہ آپ دیکھیں کیا ہو رہا ہے، پورے ملک میں افراتفری ہے۔ کچے کے ڈاکو کو یہ کنٹرول نہیں کر سکتے ہیں پنجاب میں، اور یہ جا رہے ہیں آگے لا اینڈ آرڈر ٹھیک کرنے کے لیے۔ جو مولانا فضل الرحمان نے لانگ مارچ کی کال دی، کیا اس کے ساتھ یہ بھی شامل ہوگی؟ اور دوسرا انہوں نے الیکشن کا بھی مطالبہ کیا ہے۔
میں الیکشن کا مطالبہ بالکل جائز ہے, صحیح ہے. لانگ مارچ کی کال, جس طرح میں نے پہلے اس سوال کا جواب دے دی ہے, میں صرف بریفلی اس کو ریپیٹ کروں گا کہ ان کا اپنی ایک سیاسی پارٹی ہے اور ہماری اپنی ہے. کوئی ایسی چیز نہیں ہے, یہاں پہ ایک ہی بلاک ہے اور وہ ہے وزیر اعظم عمران خان صاحب کا بلاک. اس کے علاوہ اور کوئی بلاک نہیں ہے پاکستان تحریک انصاف میں. بہت شکریہ جناب.